بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رمضان، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ولاگ چینل۔ آج تاریخ ہے 7/12/2020۔ آج کی آپ لوگوں سے دو خبریں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نوائے وقت ملتان سے شائع ہوئی ہیں۔ ان کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں کسانوں کا احتساب 8 دسمبر 2020 کو بھارت بند کرنے کا الٹیمیٹم۔ اور دوسری خبر ہے کہ RSS کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو جو اسلام میں 4 شادیوں کرنے کی اجازت ہے، وہ یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان صرف ایک ہی شادی کرے گا۔ اگر ایک سے زیادہ شادی کرے گا تو اس کو 7 سال کی سزا ہوگی۔ تو میرے چینل پر نئے لوگ جنہوں نے ابھی تک رمضان ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میں ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے ہم آپ کو آج کی جو لیٹسٹ خبریں ہیں اس کی طرف لے چلتے ہیں کہ بھارت میں کسانوں کا احتساب 8 دسمبر 2020 کو پورا بھارت بند کرنے کا الٹیمیٹم۔ کل 6/12/2020 کو لندن میں 10,000 سکھوں نے بھارتی ہائی کمشنر کا محاصرہ کیا۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف سکھوں کا شدید احتجاج، وسطی لندن کا نظام درہم برہم ہوا اور بھارتی پارلیمنٹ نے ستمبر میں 3 بل پاس کیے جس میں انہوں نے کسانوں کا احتساب کیا ہے۔ وہ 3 بل میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ دا فارمر پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس پروڈکشن ایڈ فلسٹریشن ایکٹ 2020۔ دوسرا تھا دا فارمر امپروومنٹ اینڈ پروٹیکشن ایگریمنٹ آن دا پرائس ایشورنس اینڈ فارم سروسز ایکٹ 2020۔ اور تیسرا قانون جو انہوں نے پاس کیا ہے وہ ہے اسینشل کمیونٹی امینڈمنٹ ایکٹ 2020۔ تو یہ جو انہوں نے 3 قوانین بنائے، ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مڈل مین کو ہوگا، کیونکہ بھارت میں جو یہ کسان ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور پورا سال کرتے ہیں، اور ان کی جو محنت کا جو زیادہ مارجن ہے، جو پرافٹ ہے، وہ ہمیشہ مڈل مین ہی حاصل کرتا ہے۔ اور مودی سرکار جو ہے نا، جو جن لوگوں نے مودی کے الیکشن میں پیسے انویسٹ کیے تھے مودی کے کینڈیڈیٹ پر، اور انہوں نے پیسے کے سر پر جتوایا تھا، وہ اب انہیں نظر آ رہا ہے، ان انویسٹر کو، ان کارپوریشنوں کو، کہ ہم نے اتنا پیسے ان پر صرف کیا اور اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ملا۔ تو مودی سرکار ان لوگوں کو بینیفٹ کے طور پر ان کو کیا کیا کہ یہ 3 قوانین ایسے بنائے جس سے کسانوں کا تو احتساب ہے، لیکن ان کے جو من پسند افراد تھے، جنہوں نے الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا تھا، وہ ان کو جو ہے نا نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ 3 قوانین بنائے، اور پورا جو وہ سارے لوگ تھے وہ اب اسی چکر میں ہیں کہ جو پیسے ہم نے الیکشن پر صرف کیے تھے وہ بھی واپس مل جائیں اور ہمیں اوپر سے کچھ پرافٹ بھی مل جائے، کیونکہ مودی کے آئندہ کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیتے۔ تو وہ بہتی گنگا میں جو ان کے انویسٹر ہیں وہ ہاتھ دھونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پورے ہندوستان میں ہریانہ، پنجاب اور دیگر جو ان کے اور جہاں پر یہ فصلیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر انہوں نے ان کالے قانون بنائے، ان کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، تو ان کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ تو یہ احتجاج جو ہے نا پورے ہندوستان تک پھیل گیا، اور آخرکار انہوں نے دہلی کا رخ کیا، اور کم از کم دہلی میں 6 لاکھ افراد جو تھے دہلی کے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مودی سرکار سے یہی کہا کہ وہ جو آپ نے پارلیمنٹ سے جو 3 قوانین پاس کیے ہیں، جو کالے قانون ہیں، آپ ان کو ختم کریں۔ لیکن مودی سرکار نے ان کی ایک نہیں سنی، اور مودی کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو بھارت کا میڈیا ہے، وہ بھرپور جو ہے نا کمپین جو کر رہا ہے، وہ مودی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور یہ جتنے کسان ہیں ان کا وہ احتساب کر رہا ہے، اور ان کو ایک ایسے پیش کر رہا ہے کہ جیسے یہ کسان کسی دوسرے ملک سے آئے ہوں اور ان کا بھارت پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کے جو احتجاج ہے یہ پورے UK میں بھی ہے۔ لندن میں 10,000 لوگوں نے یہ لندن کی سڑکوں پر احتجاج کیا، اس کے علاوہ USA میں ہوا، اور کینیڈا میں جو سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے انہوں نے جو ہے نا وہاں پر احتجاج کیا ہے۔ تو ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے
नरेंद्र मोदी से बात की कि ये लोग हक मांगते हैं तो इनको हक दिया जाए, तो इसके जवाब में मोदी सरकार ने आगे आंखें दिखाएं कि हमारे मुल्क में आप मुदाखलत करना बंद कर दें, आपका कोई मतलब नहीं है। तो जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने फिर दोबारा उनसे रब्ता किया कि कैनेडा विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर द राइट पीसफुल प्रोटेस्ट ऑन द वर्ल्ड, यानी कनाडा जो है वो कनाडा में भी जो भी एहतजाज होगा तो कनाडा जो है ना उसकी भरपूर मदद कर रहा है। भारत का जो मीडिया है वो इस वक्त एक तरफा पेश कर रहा है और जो वहाँ के जो किसान हैं उनका एहतसाल कर रहा है, और इसके लिए अब किसान जो है उन्होंने एहतजाज को 8 दिसंबर 2020 को उन्होंने कॉल दे दी है कि 8 दिसंबर 2020 को पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो बंद होने जा रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी नारा लगा दिया है खालिस्तान जिंदाबाद। और इन एहतसाल की वजह से अक़लियतों को एहतसाल करने की वजह से जो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक़लियतों को पूरा हक दिया जाता है, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी मज़हब हो, उनको पूरी जो है ना वो सपोर्ट दिया जाता है। क्योंकि हमारे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम भी बड़े सग़ीर में अक़लियत में थे, लेकिन जब हम आज़ाद होंगे तो हम अक़लियत को पूरा हक देंगे। और जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन्होंने भी ये कहा है कि अक़लियतों को भी उतना हक है कि जितना मुसलमानों का है, और पाकिस्तान में तो अक़लियतों को इतने जो है ना यानी कि तरजीह दी देते हैं, वो अक़लियत इतने मुहब्बे वतन है कि पाकिस्तान पर कोई वैसे मैली आंख से देखे तो अक़लियत तो दो है ना बढ़ चढ़ कर आगे पेश किए जाते हैं। ये तो हमारे जो हुकूमत है उनका ये अपना एक तरीका है कि अक़लियतों को पूरा हकूक़ दे रहे हैं। लेकिन अब जो भारत की हुकूमत है वो पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है कि यहाँ जो एहतजाज बड़े लाखों में हो रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का क्या हाथ है? क्या ये जो किसान है ये पाकिस्तान से गए हैं उधर? क्या ये जो आपने कानून जो बनाया है क्या पाकिस्तान के पार्लियामेंटियन ने बनाया है? तो आप इन लोगों का एहतसाल बंद कर दें और इनको पूरा हकूक़ दें तो ये आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अब जो गेंद है वो जो है वो अब मोदी के हाथ से निकल रही है, अब वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक और कानून बनाने की तैयारी की जा रही है कि ये भारत जो है ना हमेशा मुसलमानों का और अक़लियतों का एहतसाल करता है। अब ये दूसरा कानून सुने कि आरएसएस का एजेंडा है कि मुस्लिम मर्दों को 4 शादियों ख़त्म करने की इजाज़त ख़त्म की जाए। ये जो इस्लाम ने मुसलमानों को 4 शादियों करने की इजाज़त दी है, तो ये जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद भारत मुल्क है इसका तो ये हाल है। तो मोदी सरकार कुछ माह से भारतीय पार्लियामेंट से ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून मंजूर कराने की तैयारी में मसरूफ़ है, और मुस्लिम मर्द को दूसरी शादी करने पर 7 साल की सज़ा, सुप्रीम कोर्ट में इंतहा पसंदों की दरख्वास्त, ठीक है, पिटीशन है। आगे ये क्या कर रहे हैं? 3 तलाक गौकशी एक्ट और लो जहाद पर कानून बनाने में आरएसएस अगला एजेंडा मुस्लिम मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ये काम करने जा रही है। और इसके लिए हिंदू धर्म में क्योंकि 2 शादियों की मायूब समझा जाता है, इसलिए आरएसएस इस ज़मन में जुनूनी हिंदुइज़्म को मुसलमानों पर थोपना चाहती है। इस हवाले से शुरुआत के तौर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें मुस्लिम मर्दों को 1 से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त देने वाली ताज़ीरात हिंद की दफ़ा और शरीयत कानून को चैलेंज करते हुए कहा गया है कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 494 और शरीयत का कानून दफ़ा 2 को गैर कानूनी करार दिया जाए और पूरे भारत में सिर्फ 1 शादी की इजाज़त दी जाए, और 1 से ज़्यादा शादी करने वाले मुस्लिम मर्दों को 7 साल की सज़ा के बारे में तजवीज़ पर गौर हो रहा है। तो ये एक चेहरा है भारत का जो अब खुल के सामने आ गया है कि वो कितना इंतहा पसंद मुल्क है, कि इस्लाम ने मुसलमानों को यानी हमारे पैगंबर ने जो हमारा जो शरीयत उसने इजाज़त दी है कि एक मुसलमान जो है ना वो
4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن 1400 سال گزرے ہوئے ہیں، مختلف ممالک میں ہر قسم کے جو ہے نا بادشاہ بنے ہیں، کسی نے ایسی ہمت نہیں کی کہ وہ مسلمانوں کو 4 شادیوں کی جو اجازت ہے اس کو ختم کر کے ایک کرنے کی اجازت پر عمل درآمد ہوا۔ لیکن بھارت وہ ملک ہے جو ہمیشہ اقلیتوں کا احتساب کرتا رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج جو ہے وہ مودی سرکار جو ہے وہ مشکلات کے شکار ہے۔ اور اگر انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے جو اس طرح کا ہندوستان میں کئی اور کمیونٹیاں ہیں جن کا یہ اتصال کر رہی ہے، اگر ایسا اتصال کرتی رہی تو اس طرح ایک دن آئے گا کہ یہ ساری قومیں جو ہے نا یہ اپنا وجود مانگی اور اپنا وطن مانگے گی۔ اور جو سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے پاکستان کے حکومت سے اور پاکستان کے میڈیا چینل سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہماری اس پروٹیسٹ کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں اپنا جو حق ہے وہ ہمیں مل سکے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے۔ تو یہ وہ چہرہ ہے انڈیا کا جو دوسروں کو دست دیتا اور اپنا ان کا یہ حال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل 8 دسمبر کو بھارت بند ہونے جا رہا ہے، تو یہ جو مودی سرکار ہے اس کے جمہوریت کے منہ پر ایک تماچا ہوگا۔ تو اپنا بھی خیال رکھیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔